بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، دوستی اور دشمنی کے تعلق سے یہاں بحث جاری ہے، جسے عقیدے کی زبان میں ولا اور برا کہا جاتا ہے۔ ولا کا مطلب ہوتا ہے دوستی، برا کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، اور اس کا معیار للہیت ہے، یعنی صرف اللہ کے لیے دوستی کی جائے گی اور دشمنی کی جائے گی۔ اب یہاں دوستی اور دشمنی کے کئی مظاہر ہیں اور اس کی دلیلیں بھی پیش کی گئیں۔ جہاں پہلے نمبر کے پر بیان کیا گیا، اس میں پہلا سیکشن یہ بنایا گیا الف، اور اس میں کفار سے دوستی کے مظاہر کو پیش کیا جا رہا ہے، یعنی کون کون سے ایسے مرحلے مواقع ہیں جہاں پر کفار سے دوستی کا ثبوت ملتا ہے، یعنی وہاں پر ہم کفار سے دوستی کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہاں پر بیان کی گئی تھی لباس اور بات چیت وغیرہ میں ان کی مشابہت اختیار کرنا، جو کہ منع ہے۔ ان کے شہروں میں اقامت کرنا، یعنی ان کے علاقے، ان کی بستیوں کے اندر۔ تیسرے نمبر کے پر بیان کیا گیا کہ خاص طور سے ان کے علاقوں میں سیر و تفریح کے لیے جانا، جن سے ان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، ان کی تہذیب اور ان کے کلچر کو بڑھاوا ملتا ہے۔ اور چوتھے نمبر کے پر بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا، مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرنا، ان کا دفاع کرنا، ان کی تعریف کرنا۔ اب یہاں پانچویں نمبر پر جو چیز آ رہی ہے، ان سے مدد طلب کرنا، ان پر اعتماد کرنا، اور انہیں ایسے عہدوں پر فائز کرنا جہاں مسلمانوں کے راز ہوتے ہیں، اور انہیں رازدہ و مشیر مقرر کرنا۔ ان جگہوں کے پر کسی کافر اور مشرک کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہم موقع دے رہے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے محاورے کی زبان میں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلہاڑی مارتے ہیں، اس لیے کہ جب ہمارے رازوں سے واقف ہوں گے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کفار لا اعتبار، کہ کافروں کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ حقیقت ہے، کوئی بھروسہ نہیں۔ کس موقع کے پر آپ کے ساتھ غداری کریں گے، دھوکہ دیں گے، نہیں کہا جا سکتا۔ اور عقیدے اور دین کے اختلاف کی بنیاد کے پر جو مسائل ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں، تو یہاں ان سے مدد طلب کرنا، خاص طور کے پر ایسے موقع کے پر جہاں مسلمانوں کو شدید ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے بھی معاہدہ کیا مدینہ آنے کے بعد، اور معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ اگر مسلمانوں کے پر کوئی حملہ کرتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ یہود اس کا دفاع کریں گے، اور اگر یہودیوں کے پر کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان یہودیوں کی جانب سے اس کا دفاع کریں گے۔ تو یہاں دیکھیے کہ آپ یہودیوں سے مدد لی جا رہی ہے، لیکن یہ کب ہے؟ جب معاہدہ ہے۔ معاہدے کی روح سے اگر مسلمان حکومتیں کافر اور مشرک سے مدد لیتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ باقاعدہ معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کی روح سے ایک دوسرے کے وہ پابند بن جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور طور طریقے ہوتے ہیں، وہاں پر ان سے مدد نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ تو معاہدے کے بعد بھی غداری کرتے ہیں، اور اگر معاہدہ نہیں ہو تو پھر اور مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ ان سے تعلقات رکھیں، تجارت کیجئے گا، اگر ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں حسن اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، لیکن اعتماد نہیں، ان سے بالکلیہ آدمی مطمئن نہ ہو۔ ابھی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ممبئی فسادات، جب 1993 کے اندر سلسلہ وار بلاسٹ ہوئے، اس کے بعد فسادات ہوئے، بڑے سنگین تھے۔ ایک مسلمان فیملی کہتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم تھے، اب تعلقات بہت اچھے تھے،
اور اسی فساد کے موقع کے پر جب وہ ہمارے دروازے کے پر آئے اور آنے کے بعد دستک دی تو ہم نے اعتماد اور یقین کی بنیاد پر ہمارے پڑوسی ہیں دروازہ کھول دیا۔ اب وہ عورت اپنی ساڑی کے اندر تیزاب ایسڈ چھپا کر لائی تھی، جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا فوراً ہمارے پر ڈال دیا۔ بتائیے، پڑوس میں رہنے والے بہت اعتماد، بہت یقین، اچھے تعلقات، لیکن کیا ہوا؟ یہ اخبار کے اندر چھپی ہوئی نیوز تھی، حقیقت کے پر مبنی تھی۔ ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے، کہاں کہاں غداری کی۔ ہاں، کچھ واقعات اس سے ہٹ کر بھی ہوتے ہیں، جہاں پر مسلمان تو ہر جگہ مدد ہی کرتا ہے۔ چاہے آپ کورونا کے واقعات دیکھ لیجئے، اس میں مسلمانوں نے کس طریقے سے مدد کی۔ جب اپنے باپ، اپنی ماں، ان تمام لوگوں کے قریب جانے کو تیار نہیں تھے، مسلمانوں نے جا کر ان کی خدمت کی اور سارے کاموں کے اندر ان کا ساتھ دیا۔ مسلمان اس بنیاد کے پر دیکھیے کہ آج جو نفرت تھی اس کے اندر کچھ کمی واقع بھی، اخلاق کی بنیاد کے پر، ہمدردی کی بنیاد کے پر کچھ واقعات ایسے مسلمان تو کرتے ہی ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی کچھ واقعات آ جاتے ہیں، اس لیے کہ کفار مکمل طریقے سے نالائق اور شریر نہیں ہوتے، عمومی طور پر ہوتے ہیں لیکن مکمل نہیں۔ تو کچھ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، ہوتا ہے۔ مالیگاؤں میں پیچھے فسادات ہوئے تھے 2000 کے، آپ کو پتہ ہے، جامع مسجد کے پاس جب ایک پمفلیٹ کے نام کے پر فساد کا سلسلہ شروع ہوا تو سوئے گاؤں کے اندر ایک مسلم فیملی تھی، وہاں مسلمان نہیں تھے، آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ اب یہ پہلے تو یہ مالیگاؤں سے کٹا ہوا تھا، لیکن اب مالیگاؤں کی آبادی بڑھنے کے ساتھ وہ مالیگاؤں میں شامل ہو چکا ہے، لیکن اس وقت تو یہ مالیگاؤں سے علیحدہ تھا۔ تو وہاں پر مسلمانوں کی ایک فیملی رہتی تھی، اور جب فساد ہوا تو پڑوس میں رہنے والے ہی لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، انہیں چھپایا، انہیں بچایا، اور تھوڑے حالات سازگار ہوئے تو اس کنڈیشن میں ان کو باہر نکالا، ماتھے کے پر تلک لگا کر، تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ لوگ بھی ہندو ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک محفوظ مقام پر شہادہ جو ان کا اپنا وطن تھا، جہاں ان کے قریبی رشتہ دار تھے، وہاں پہنچے۔ حالات بڑے کشیدہ تھے، تو کہیں کہیں کچھ واقعات ایسے بھی آتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن عمومی طور کے پر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے اعتماد نہیں کرنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، اور انہیں ایسے عہدوں کے پر فائز کرنا جہاں مسلمانوں کے راز ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے، خاص طور سے ملٹری لائن کے اعتبار سے، فوجی لائن کے اعتبار سے، وہاں پر کسی غیر مسلم کو موقع نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارے جنگی معاملات ہیں، ہم اس کے ذریعے سے اپنا دفاع کرتے ہیں، ڈیفینس کرتے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر اسی جگہ کے پر خیانت کی گئی، کوئی غیر مسلم آیا، ہمارے راز سے واقف ہو گیا اور ہمارے بارے میں سامنے والے کو خبر کر دی، تو بتائیے کہ ہمارا سارا کا سارا نظام، پوری کی پوری تیاری، پوری جنگ بے معنی ہو جائے گی۔ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ایسے دیگر امور بھی جہاں مسلمانوں کے خاص مقامات ہوتے ہیں، انہیں ایسے جگہ پر موقع نہیں دینا چاہیے، اور نہ انہیں رازدار اور مشیر مقرر کرنا چاہیے، اس لیے کہ مشورہ ایسا ہی دیں گے جو کفار کے حق میں مفید ہوگا اور مسلمانوں کے خلاف ہوگا۔ اب یہاں ایک آیت کے ذریعے، یہاں چند آیات جو کہ سورہ آل عمران کی ہیں، اس کے ذریعے استدلال کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کہ اے ایمان والو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو رازدار نہ بناؤ۔ بطانہ کہتے ہیں خاص رازدار، یعنی خاص چیزوں کے بارے میں جانکاری رکھنے والا بڑا اہم رازدار۔ تو کہا کہ اس جگہ انہیں موقع نہ دو، لا یعلونکم خبالا، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکیں گے، جہاں موقع نہیں ملا فوری طور پر تمہارے خلاف استعمال کریں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے چہروں سے، ان کی زبان سے دشمنی بالکل عیاں ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور ان کے سینوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ہم نہیں بتا سکتے کہ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے کیا نفرت ہے۔ اور آج جب سوشل میڈیا کے ذریعے باقاعدہ واٹس ایپ گروپ کے اندر انکل حضرات یہ غیر مسلموں میں مسلمانوں کے تعلق سے نفرت انگیز جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، اور مسلمانوں کے تعلق سے انہیں بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے ان کا ذہن خراب کرتے ہیں۔ آج یہ جو واقعات ہوتے ہیں اچانک موب لنچنگ کے، تو کیا یہ اچانک ہوتا ہے؟ نہیں، یہ پورا پری پلان ہوتا ہے، منصوبہ بند طریقے سے ہوتا ہے۔
یہ بھیڑ اچانک کیسے آ جاتی ہے؟ اچانک مارتی ہے، غائب ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ٹرین کے اندر، چلتی ہوئی ٹرین کے اندر چند مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا گیا، اور وہ بھی ایک سیکورٹی گارڈ مارتا ہے۔ یہ نفرت آخر کہاں سے پیدا ہوئی؟ ایسے ہی کسی کا دماغ زہر مسموم نہیں ہو سکتا ہے، اس کا دماغ یوں ہی کسی کے تعلق سے خراب نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی ذہن سازی نہ کی جائے اور اسے برین واش نہ کیا جائے اور ذہن و دماغ کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے نفرت نہ پھیلائی جائے، تو یہ اس کے بغیر ناممکن چیز ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم تمہارے سامنے آیتوں کو بالکل کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت پیاری بات، سمجھ جائیے تو حقیقت ہے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ ایک مسلمان تو ہر کسی سے محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ کوئی برا ہو، نہ اپنوں کے ساتھ، نہ تو کفار اور مشرکین کے ساتھ، لیکن یہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ قرآن صاف طور کے پر کہہ رہا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، حالانکہ تم مکمل کتابوں کے پر ایمان رکھتے ہو، لیکن یہ یہود اور نصارہ تمہاری کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم تورات پر بھی یقین رکھتے، ایمان رکھتے ہیں، اور انجیل کے پر بھی، لیکن کوئی یہودی یا نصرانی قرآن کے پر ایمان نہیں رکھتا۔ قرآن نے ان تمام چیزوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ تم سے ملاقات کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب یہ پلٹ کر جاتے ہیں تو تمہارے خلاف نفرت کی وجہ سے اپنی انگلیاں غصے کے مارے چبانے لگتے ہیں۔ اس قدر ان کے ذہن و دماغ کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے۔ قرآن نے کہا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، مرو اپنے غصے کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نفرتوں کی وجہ سے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ دلوں کے حال کو اچھے طریقے سے جاننے والا ہے۔ یہاں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا کاتب ایک نصرانی ہے۔ کاتب کا مطلب ہوتا ہے کاغذات کو لکھنے والا، لکھا پڑھی کرنے والا جس کو ہم کہتے ہیں۔ آپ جیسا کہ کورٹوں کے اندر چلے جائیے، آفس کے اندر جائیے، کلرک ہوتا ہے جو تمام تر فارم کو اور چیزوں کو لکھتا ہے، لکھا پڑھی کرنے والا کلرک۔ تو انہوں نے کہا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اللہ تمہیں ہلاک کرے، کیا تم نے اللہ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ؟ یہ اللہ نے بیان کیا، اس کے بعد بھی تم نے یہ کام کیا ہے۔ تم نے حنیف کو کاتب کیوں نہیں بنا لیا؟ منشی بھی جس کو کہا جاتا ہے لکھا پڑھی کرنے والا، تو تم نے حنیف کو کیوں نہیں بنا لیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اے امیر المؤمنین اس سے کتابت، لکھا پڑھی معاہدہ کر رکھا ہے۔ یہاں کتابت جو حدیث کے اندر آتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے معنی طے ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے کسی غلام کے ساتھ کہیں گے کتابت، جب کوئی غلام کہتا ہے کہ میں نے اپنے مالک سے کتابت کی ہے، یا تو یا مالک کہتا ہے کہ میں نے اپنے غلام سے کتابت کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے آزاد کرنے کے لیے ایک رقم طے کر دی گئی۔ مثال کے طور پر 400-500 درہم طے کر دیے گئے، اور اس کی مدت طے کر دی گئی کہ تمہیں 1 سال میں، 2 سال میں یا مہینوں میں، اتنے مہینے کے اندر اتنی رقم تم کو دینا ہوگا، اور جب یہ رقم تم دے دو گے تو آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ ہوتا ہے مکاتبت، جسے کتابت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ ان سے کتابت ہو چکی تھی کہ میں تمہیں کچھ رقم لینے کے بعد آزاد کر دوں گا، اس لیے میں نے اسے اپنا کاتب نہیں بنایا، لکھا پڑھی کرنے والا نہیں بنایا۔ اور کچھ قرض کا بھی معاملہ ہے، یعنی اس سے میں نے کچھ قرض بھی دیا ہے جو وہ لوٹانے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق نے، اللہ نے جب انہیں ذلیل کر دیا ہے تو تم انہیں عزت کیوں دے سکتے ہو؟ اللہ نے جب ان کو ذلیل کیا ہے تو ہم اسے عزت نہیں دے سکتے، اور انہیں جب اللہ نے رسوا کر دیا ہے تو میں انہیں عزیز یعنی عزت دار نہیں بنا سکتا، اور جب اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے تو میں انہیں قریب نہیں کر سکتا۔ نیز مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلے تھے، تو راستے کے اندر ایک مشرک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آیا اور حرہ کے مقام تک پہنچا اور وہاں ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جاؤ، میں ہرگز کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا. یہ ہمارے لیے مسئلہ بھی بن سکتا ہے، اس لیے کہ یہ مشرک سامنے بھی مشرک. اب یہ شرک کا جذبہ اگر بیدار ہو گیا اور اس کی غیرت بیدار ہو گئی تو بجائے مسلمانوں کے فائدہ دینے کے مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچائے گا. اس لیے کبھی بھی کفار کے مقابلے میں کسی کافر کے پر بھروسہ نہیں کرنا، ان سے مدد نہیں لی جائے گی. تو یہ بالکل واضح نصوص ہیں جو بتا رہے ہیں. اب یہاں 6 نمبر کے پر آتا ہے کفار کے دوستی کے مظاہر میں سے ہے. اب یہاں پر انہوں نے جس چیز کا تذکرہ کیا ان کا کیلنڈر اختیار کرنا، یعنی جو کیلنڈر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں تاریخ کے لیے، خصوصاً وہ تاریخ جس سے ان کے دینی نظام اور تہواروں کو تعبیر کیا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ ہندوؤں کے ابھی دیوالی سے ان لوگوں کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، ان لوگوں کا اپنا سن ہے. یہ بات الگ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان متعارف نہیں ہے، وہ انہی لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، بلکہ ان کے بھی چند لوگ اسے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بقیہ لوگ نہیں پہچانتے. اس لیے کہ جو چیز عمل میں نہیں آتی ہے، استعمال نہیں کی جاتی ہے، تو زیادہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے. اب یہاں ہمارے لیے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہجری سن جو ہے وہ ہماری تمام چیزیں اسی کے پر ڈیپینڈ ہے. چاہے آپ رمضان المبارک کی بات کیجئے گا، چاہے آپ عید کی بات کیجئے، عید الاضحیٰ کی بات کیجئے، عاشوراء کی بات کیجئے، ایام 20 کی بات کیجئے، یعنی مہینے کے 3 دن ہوتے ہیں جس میں چاند مکمل طریقے سے گول ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، 13، 14 اور 15 تاریخ. اس کے علاوہ حجامہ کی جو تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی 17، 19 اور 21، یہ تمام تاریخیں اگر آپ دیکھیں گے تو اسلامی کیلنڈر سے منسلک ہے. اس کا انگریزی کیلنڈر سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کی وجہ سے دیکھیں مسلمانوں کے اندر اسلامی کیلنڈر زندہ ہے. اب رمضان میں تو لوگ انگریزی کیلنڈر بھول جاتے ہیں کہ مارچوں کی کتنی تاریخ ہے. ہر کوئی روزوں کو یاد رکھتا ہے کہ روزہ کتنا، ہر کسی کو یاد رہتا ہے. وہاں پر انگریزی کیلنڈر کو بھلا دیا جاتا ہے. یہ خاصیت ہے اسلامی کیلنڈر کی اور ہمیں اسی کو زندہ رکھنا چاہیے. اب یہاں انہوں نے جو کہا ہے خاص طور سے ایسے کیلنڈر کو استعمال کرنا جن میں ان کا دینی نظام اور تہوار مانا جاتا ہے اور اسی اعتبار سے وہ لوگ تہوار مناتے ہیں. اب یہاں پر ایک عیسوی کیلنڈر ہے جو انگریزی کہلاتا ہے، جو جنوری، فروری وغیرہ سے چلتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف منسوب ہے، حالانکہ اسے انہوں نے گڑھ لیا ہے، اس کا کوئی پختہ پروف نہیں ہے. اب یہاں پر جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں پر بھی دیکھیے عمومی طور کے پر وہی کیلنڈر رائج ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگوں میں وہ رائج ہونے کے علاوہ دیگر لوگوں میں، یعنی مسلمانوں کے علاوہ دیگر قوموں میں بھی وہی تاریخ کو معتبر جانا جاتا ہے. اب اگر ہم کسی غیر مسلم کو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بتائیں گے، ابھی جیسا کہ ہمارے یہاں پر آج جمادی الاولیٰ کی پہلی تاریخ ہے، اگر اس کو بتائیں گے تو وہ سمجھے گا ہی نہیں. ہم اس کو کہیں گے کہ اگلے ہفتے یعنی کہ 8 جمادی الاولیٰ کو تم کو ملاقات کرنا، تو وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا. تو ایک ایسا کیلنڈر یہ بن چکا ہے عیسوی یا انگریزی کیلنڈر جسے ہر کوئی جانتا ہے. یعنی اب یوں سمجھ لیجئے گا کہ حقیقت میں وہ مذہبی نہیں بلکہ انٹرنیشنل بن چکا ہے. اس اعتبار سے اس کو مانا جاتا ہے اور اس کی تاریخوں کو پکڑا جاتا ہے. ہم مسلمان تو دونوں کیلنڈر مانتے ہیں. اصل کیلنڈر تو ہجری ہے جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر مسلمانوں کے مشورے کی بنیاد کے پر اسٹارٹ کیا تھا. حالانکہ یہ کیلنڈر پہلے سے چلا آ رہا تھا، لیکن آغاز کے لیے کہ اس کا آغاز کہاں سے کیا جائے تو ہجرت سے کیا گیا، اس لیے وہ ہجری سن کہلاتا ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی کیلنڈر دیکھیے اسی اعتبار سے بنائے جاتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کمرشیل بن چکا ہے اور تمام لوگوں کے درمیان متعارف ہو چکا ہے. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے کام کاج اور تمام امور سے جڑا ہوا ہے. اس بنیاد کے پر اسی کو مانا جاتا ہے. اور یہ صرف ہمارے دنیاوی امور کے لیے ہے، شرعی امور کے لیے نہیں. یہ بھی فرق یاد رکھیے. اگر کوئی شخص مثال کے طور پر ان سال یہ امید ہے کہ 1 مارچ سے رمضان المبارک کا آغاز ہوگا، تو ہم اصل میں 1 مارچ کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ 1 رمضان کو اہمیت دیتے ہیں. اب اگر کسی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے عاشوراء کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر 17 جولائی کو اگر عاشوراء کا دن آ گیا تو ہم یہ اہمیت نہیں دیتے کہ اصل 17 جولائی ہے بلکہ ہم 10 محرم کو اہمیت دیں گے. تو دونوں کے درمیان فرق ہے. ہم 17 جولائی کو عام لوگوں کے درمیان پھیلنے والی تاریخ
मानी जाने वाली तारीख़ मानते हैं और आशूरा को हमारी दीनी और शरई हैसियत की बुनियाद पर मानते हैं। रमज़ानुल मुबारक में भी वही होता है। रमज़ान के रोज़ों की जो तारीख़ होती है वो शरई और दीनी होती है, और उसके साथ जो मार्च की तारीख़ चलने वाली है वो दरअसल दुनियावी एतबार से होगी, उसकी हैसियत दीनी और शरई नहीं होगी। ये फ़र्क याद रखिएगा। अब 7वें नंबर पर है, ये बड़ा अहम मुद्दा है जो आज के एतबार से अहमियत रखता है। कुफ़ार से दोस्ती के मज़ाहिर में से उनके त्यौहारों में शिरकत करना, या त्यौहारों में उनकी मदद करना, या उसकी मुनासबत से उन्हें मुबारकबाद देना, या उनके त्यौहारों में हाज़िर होना, ये बहुत अहम मुद्दा है। अभी आप देखिए दिवाली का सीज़न चालू है, जो कि हिंदुओं का सबसे अहम और बड़ा त्यौहार माना जाता है। मुसलमान देखिए लगा कर रखे हुए हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, हैप्पी दिवाली। अब हाँ, उन लोगों की तरफ से जो मिठाइयाँ दी जाती है उसका भी मसला है कि अगर वो पूजा पाठ की है तो सवाल ही नहीं होता, वो शिर्क से जुड़ी हुई है। और अगर वो पूजा पाठ ना की भी है तब भी वो उनके त्यौहारों से मुंसलिक जुड़ी हुई है, वो हम नहीं ले सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद भी मुसलमान लेता है, और अफसोस ये होता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम उसे बोनस देता है, चलिए ठीक है, बोनस के एतबार से हमारे मुफ्तियान कहते हैं, इस मसले को मैंने दक्तू नसीम मदनी हफीज़ुल्लाह से पूछा, कहा कि अगर कोई शख्स किसी गैर मुस्लिम के यहाँ पर काम करता है और उस मौके की मुनासबत से दिवाली का बोनस वहाँ के वर्कर को जो मुसलमान है देता है तो उसके लेने में कोई कबाहत नहीं, इसलिए कि वो अपनी मेहनत की बुनियाद पर ले रहा है, गरचे वो मौका त्यौहार का है। लेकिन बकिया चीज़ें जैसा कि खाना पीना है, उनके त्यौहारों में शिरकत करना है, मिठाई को लेना है, ये तमाम चीज़ें लेना जायज़ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लोग शौक़ से लेते हैं और उसे स्टेटस के ऊपर लगाते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं कि किसी गैर मुस्लिम ने हमारे साथ अच्छा रवैये से और त्यौहार के मौके के पर तोहफ़ा देकर हमें खुश कर दिया है। ये खुशी नहीं है, अफसोस करना चाहिए। आपको अकीदे की अहमियत का पता नहीं है, आप सपोर्ट करें। जिस तरह अगर हम किसी को क्रिसमस के मौके के पर मुबारकबाद देते हैं, उसे मेरी क्रिसमस कहते हैं, मुबारकबाद देते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी है कि हम गैरुल्लाह के त्यौहारों को अहमियत दे रहे हैं, तक़द्दुस फराहम कर रहे हैं। दोनों एक ही मकाम पर है, दोनों एक ही चीज़ें होती है। कुफ़ार और मुशरिकीन को बढ़ावा देना, उनके अकीदे को अहमियत देना, तो उनके त्यौहार में शिरकत नहीं होगी। आज तो यहाँ गणपति का त्यौहार होता है तो कितने बदबख्त मुसलमान हैं जो अकीदे के बारे में बिल्कुल नाबलद हैं, अपने घरों के अंदर लाते हैं और मूर्तियाँ बिठाते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, बल्कि दूसरी जगहों के पर चले जाते हैं तो वहाँ जाकर उसकी पूजा पाठ उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कितना अफसोस होता है। इसका मतलब यह है कि अकीदे के बारे में आपको कोई पता ही नहीं है, उसकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है। अब यहाँ एक और बात आगे बयान कर रहे हैं, उनकी मदद करना। त्यौहारों में उनकी मदद भी नहीं की जाएगी। हमारे बहुत सारे मुसलमान व्यापार करने वाले उन लोगों की मजहबी चीज़ों को ख़ास तौर से जो कि दिवाली के मौके पर या देगर मौके पर होती है, बना कर पूजा पाठ की चीज़ें मंदिरों के पास या बाज़ारों के अंदर बेचते हैं। आप हमारी बाज़ार में भी चले जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे मुसलमान बेचता है, बाकायदा उनकी पूजा का जो एक सेट बनाया जाता है, 20 रुपये 25 रुपये फल रखे होते हैं, कुछ चीज़ें उसके अंदर होती है, जिसे वो ले जाकर मंदिर के अंदर चढ़ाता है, करीब में मंदिर है, ले जाकर बेचते हैं। ये उनकी मदद करना है, उनके त्यौहारों को अहमियत देना है, सब गलत है। और उसी की मुनासबत से उन्हें मुबारकबाद देना, ये भी गलत। जैसा कि हैप्पी दिवाली कही जाती है, या दशहरे के मौके के पर लोग उन्हें मुबारकबाद देते हैं, या तो गणपति के मौके के पर कोई भी त्यौहार, चाहे वो हिंदुओं का हो, क्रिश्चियन लोग का हो या किसी भी गैर मुस्लिम का, हम उसे मुबारकबाद नहीं दे सकते। कुरान ने साफ कहा, सूरे अल फुरकान में अल्लाह ने इबादुर रहमान की सिफ़ात बयान करते हुए एक अहम सिफ़त का तज़किरा किया, वल्लदीन ला यशहदून ज़ूर, कि वो जो ज़ूर की जगहों के पर हाजिर नहीं होते। ज़ूर क्या है? ज़ूर अरबी ज़बान में कहते हैं झूठ को, और शिर्क से बड़ा झूठ क्या है? अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि यहाँ पर ज़ूर से मुराद आयादुल मुशरिकीन, मुशरिकीन के त्यौहार हैं। तो मुशरिकीन के तमाम त्यौहारों को इसमें शामिल कर दिया गया, उसमें शिरकत मना हो जाती है। अब यहाँ 8वें नंबर के पर है उनके साथ दोस्ती के मज़ाहिर में से कि उनकी तारीफ़ करना, जिस शहर में और जिस तहज़ीब को वो इख्तियार किए हुए हैं उसे बढ़ावा देना, उनके कल्चर को प्रमोट करना गलत है।
ख़ास طور سے وہ چیزیں جو مذہبی اعتبار سے ہوتی ہیں، ان کے اخلاق کو پسند کرنا، ان کے باطل عقائد اور دینی نقصان کو نظر انداز کر کے ان کی مہارت کو پسند کرنا۔ قرآن نے صاف کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسموں کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ آج بہت سارے مسلمان ٹھیک ہے کہ ہماری اپنی بستیاں صفائی کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے کفار اور مشرکین سے گئی گزری ہیں، یہ ہماری بدبختی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم ان کی تعریف نہیں کر سکتے کہ چند ظاہری چیزوں کی بنیاد کے پر انہیں بڑھاوا دے، ان کی تعریف کریں، ان کے رہنے سہنے کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، تو اصل و مدعا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی عظمت بیٹھے گی اور مسلمانوں سے نفرت ہوگی۔ ہمارے یہاں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے لوگوں کی برائی بیان کر کے انہیں بڑھاوا دینے لگتے ہیں، ان کی تہذیب، ان کے کلچر، ان کے رہنے سہنے کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کتنے بھی خراب حالت میں ہو، لیکن اگر اس کے پاس عقیدہ توحید ہے تو اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے کفار اور مشرکین دنیا میں سمندر کے اندر محل بنا کر رہیں اور اس سے عالی شان کوئی گھر آپ کو دنیا کے اندر نہ ملے، اس کے مقابلے میں مسلمان جھوپڑی کے اندر رہتا ہے جو ٹپکتی ہے بارش کے اندر یا گرمی کے اندر، وہاں پر بڑی شدت کی گرمی ہوتی ہے، تب بھی وہ مسلمان اس سے بہتر ہے، اس لیے کہ اصل چیز عقیدہ ہے، ایمان ہے، نہ کہ دنیا کی ظاہری چیزیں۔ یہاں نویں چیز بیان کی جا رہی ہے ان کے دوستی کے مظاہر میں سے، یہ بھی اہم مدعا ہے، ان کی طرح نام رکھنا، یعنی جو مشرکوں کے اندر پایا جاتا ہے ان ناموں کو ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض جگہ اب جیسے کہ ہمارے یہاں ایک نام ملتا جلتا ہے، ایک نام کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں لوگ رکھتے ہیں انیس، یہ الگ ہے، اسی سے ملتا ہوا جلتا آپ دیکھیے کہ یہ نام غیروں کے یہاں پہ استعمال ہوتا ہے لیکن وہ انیش ہوتا ہے، یعنی تھوڑے سے فرقوں کی بنیاد پر۔ تو بعض جگہ خاص طور سے اگر مسلمان کے علاقے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ مسلمانوں کے علاوہ غیروں کے ساتھ رہتے ہیں تو اس نام کو اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے گویا کہ غیر مسلم یہ ثابت کرتا ہے کہ دیکھو مسلمان بھی ہمارا نام رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ انیش نام جو ہے یہ دراصل ہندوؤں کا لیا ہوا ہے۔ نہیں، ایسے کوئی بھی ایسے بہت ساری مثالیں ہم کو مل سکتی ہیں، تو ان کی طرح نام نہیں رکھنا چاہیے اور اجنبی نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر بچے کی یا بچی کی ولادت ہوتی ہے تو اینٹک نام ڈھونڈتے ہیں، یعنی جو کوئی نہ رکھا ہو اٹھا کر کچھ بھی لا کے رکھ دیتے ہیں۔ کچھ اتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں، ایک شخص نے اب قرآن سے کچھ لوگ کہتے ہیں عجیب طریقہ ہے، یعنی قرآن مجید کھولو اور جہاں پر بھی انگلی رکھو اٹھا کر اپنے بچے یا بچی کا نام رکھ دو۔ اب ہوا یوں کہ ایک جگہ ایک بچی کا نام کیا رکھا تھا؟ نار حامیہ، کہا کہ قرآن کی آیت ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، اور لوگ اسے رکھ دیے۔ تو ہمیں نام رکھنے میں اجنبیت، اینٹک نام یعنی جسے کوئی نہیں رکھا ہے، نہیں، نام اچھا ہونا چاہیے، معنی خیز ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، یعنی اس عبدیت سے منسلک سارے نام، چاہے وہ عبد الرحیم ہو، عبد الغفار ہو، یہ تمام نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے منسوب ہوتے ہیں، ہر وہ نام جو اللہ کے نام کے ساتھ منسوب ہے، اب عبد لگانے سے وہ اللہ کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، اسی طرح اللہ سے منسوب جو نام ہوتے ہیں وہ سب سے پیارے اور سب سے اچھے نام ہیں۔ تو کوشش کرنا چاہیے اسی طرح سے معنی خیز نام ہونا چاہیے۔ 10واں اور آخری کفار سے دوستی کے مظاہر میں سے ہے ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرنا۔ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو یہ کفار کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں، اس کا مطلب، اور یہ غلط ہے، جبکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113 واضح اللہ ارشاد فرماتا ہے ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ اس بات کی اجازت نہ نبی کو ہے اور نہ اہل ایمان کو
کہ ان کا کوئی کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، اگر وہ مر جاتا ہے اور یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ وہ کافر تھا، تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ جہنمی ہے۔ ایک دم واضح دو ٹوک پیغام۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور خیر خواہ ہمدرد چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، جو ابو عبد المطلب کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی، آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، اور جانے سے پہلے عبد المطلب نے ابو طالب کو ذمہ داری دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی لے، ان کے گارجین بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے سنبھالا، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو حیرت کی بات آپ کو یہ لگے گی کہ ابو طالب کے بیٹے بیوی سب مسلمان، بیٹیاں مسلمان، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، 7-8 سال کی عمر تھی، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ ابو طالب نے اپنے بیٹے کو دیکھا ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے، تو کہا کہ بیٹے یہ کیا ہے، کون سا طریقہ ہے؟ تو کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گیا ہوں، یہ انہی کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ تو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹے اسی کے پر جمے رہنا۔ سوچو، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اسی پر جمے رہو، یہ صحیح طریقہ ہے، صحیح دین ہے۔ ان کی اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی۔ ان کے بڑے بیٹے جعفر، وہ مسلمان۔ سوچئے، حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے اطراف میں ان کی بیٹی جو ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اور آخری دم میں جب اللہ کے رسول نے ان کو کہا تھا کہ آپ صرف کلمہ پڑھ لیجئے، اس کی بنیاد کے پر میں اللہ کے ہاں آپ کے حق میں یہ دلیل پیش کروں گا میرا چچا مسلمان تھا، انکار کر دیا۔ صاف کہا ہوا علی ملت عبد المطلب، وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرنے والے ہیں، اور صاف انکار کر دیا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اس کا مطلب اگر انسان کے دل میں اسلام کی محبت ہے لیکن زبان سے ظاہر نہیں کرتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتا ہے، تو مسلمان نہیں، چاہے وہ مسلمانوں کا کتنا ہی خیر خواہ کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ نہ نبی کو اور نہ اہل ایمان کو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اسی لیے خاص آپ کو اور مسلمانوں کو بھی کہا، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں، اگر کوئی کافر مشرک اس حالت میں مرا ہے جس کی موت کھلے طور کے پر شرک پر آئی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی، چاہے مسلمانوں میں ہو یا غیر مسلموں میں۔ اگر مسلمانوں کے درمیان بھی کوئی ایسا شخص جو نام نہاد مسلمان تھا، شرک کرتا تھا، کفر کرتا تھا، کھلے طور کے پر سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانتا تھا، مزاروں کے پر جانا، غیر اللہ کے نام کے پر نظر و نیاز کرنا، کھلے طور پر آپ دیکھیے کہ لوگ غیر اللہ کے نام کے پر کھانا کھلاتے ہیں، روڈ جام کر کے رکھے رہتے ہیں۔ ابھی جمعہ کے دن لوگوں نے غوث پاک کے نام کے پر، اور وہ کون سے پاک ہیں؟ پاک کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ کیا وہ گناہوں سے پاک ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ نبی کے علاوہ کوئی گناہ سے پاک نہیں ہوتا ہے، تو آپ انہیں پاک کیوں کہتے ہو؟ کس بنیاد کے پر آپ انہیں پاک کریں؟ نجاست سے پاک؟ تو نجاست سے پاک تو نبی بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کو بھی قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا ہے، اسے بھی گندگی پیش آتی ہے، قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے، تو پاکی کس بنیاد پر؟ بس پاک لکھ دیا تو سارا معاملہ حل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں ان کے نام کے پر نظر و نیاز، بڑی بڑی ڈیگے چڑھائیں گے اور لوگوں کے درمیان ڈی جے بجا بجا کر تقسیم کریں گے، اور سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد کے پر ہماری مغفرت ہوگی، جبکہ یہ ان کے شرک کی کھلی دلیل ہے کہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام کے پر جانور کو ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ امید وابستہ کیے ہوئے کہ آخرت میں ہم کو بچائیں گے، جبکہ آخرت میں اگر شرک ہوگا تو نبی بھی نہیں بچائے گا۔ تو یہ واضح اور دو ٹوک پیغام تھا۔ اب اس کے آگے جو چیزیں آنے والی ہے وہ ہے مومنوں سے دوستی کے مظاہر، یعنی یہ چیزیں جو تھی نہیں کرنا تھا، 10 چیزیں بیان کی گئی ہے کفار اور مشرکین کے ساتھ، اب مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں یہاں پر دلائل آئیں گے، جو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئندہ دروس میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کفار اور مشرکین سے مظاہر کے وہ تمام چیزیں جو ہمیں ان سے قریب کرتی ہے، اسلام سے دور کرتی ہے، اور اسلام جن چیزوں سے ہمیں منع کرتا ہے، ہمیں ان سے باز رہنے کی توفیق دے، ان کی مشابہت ہو، ان کا کلچر ہو، ان کی تہذیب ہو، ان کے پہناوے ہو، کوئی بھی چیز ہو جو ان کے دھرم سے جڑی ہوئی ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اسلام کے صاف اور شفاف روشن شاہراہ کے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔